کیا کہنا، سبحان اللہ، انہوں نے اپنے بابا جان کے مقصد کو پورا کیا اور امام عرش مقام سے پہلے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ یکے بعد دیگرے جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے دیگر بھائی شہید ہو گئے تو اس کے بعد سیدنا امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ جو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے، جو کہ ان کے بڑے بھائی جناب عبداللہ بن حسن وہ بھی جام شہادت نوش کر چکے تھے، امام قاسم جن کا مستقبل حضرت سکینہ سے وابستہ تھا اور جناب سکینہ سے ان کا رشتہ طے کیا گیا تھا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جناب سکینہ کی بڑی بہن سیدہ فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح امام حسن کے صاحبزادے حضرت حسن مثنیٰ سے ہوا تھا۔ اسی طرح سے امام حسین چاہتے تھے اپنے بھائی حسن کی وصیت پر حضرت سکینہ کا نکاح امام قاسم سے کریں، لیکن ابھی گفتگو ہوئی تھی، بات طے ہوئی تھی، نکاح نہیں ہوا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، امام قاسم نگاہیں جھکائے ہوئے 19 سال کے جوان تھے، اپنے چچا امام عالی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں، کہتے ہیں چچا 3 دن کی پیاس ہے، 3 دن کی بھوک ہے اور گھر کی خواتین کی تڑپ نہیں دیکھی جاتی، بچوں کا درد اور کرب نہیں دیکھا جاتا، چچا جان اب مجھے میدان کربلا میں جانے کی اجازت عطا فرمائیں۔ امام حسین کے پیروں کے نیچے سے جیسے زمین کھسک گئی اور امام عالی مقام نے فرمایا بیٹے قاسم تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تجھے کس طرح سے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دوں؟ امام قاسم نے اپنے چچا کے قدم پکڑ لیے، چچا جان اگر میں نہ جاؤں گا تو قیامت کے دن اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ چچا نے کہا نہیں بیٹا میں تجھے جانے نہیں دے سکتا، ایک تو حسن کا بیٹا، دوسرا ہونے والا داماد، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کے ارمان کی تکمیل ہونے سے پہلے اس کا خون کر دوں؟ بیٹا میں تجھے نہیں جانے دے سکتا۔ امام قاسم مایوس ہو کر جب واپس لوٹے اپنے باپ کی ایک وصیت یاد آتی ہے، وہ وصیت کیا تھی؟ حضرت امام حسن جب دنیا سے تشریف لے جانے لگے تھے تو آپ نے خط تحریر فرمایا تھا، وہ خط یہ تھا کہ بیٹے وہ خط تحریر فرمایا تھا اور تحریر فرمانے کے بعد امام قاسم سے کہا تھا بیٹے قاسم جب انتہائی مصیبت اور درد کا عالم ہو تو میرے اس خط کو پڑھ لینا، تیری تکلیف اور مصیبت دور ہو جائے گی۔ امام قاسم نے سوچا آج سے زیادہ مصیبت کا دن کون سا ہوگا، آج سے زیادہ تکالیف کا دن کون سا ہوگا؟ امام قاسم اپنے اس خط کو کھولتے ہیں جو انہوں نے بازو پہ تعویذ کے طور پہ باندھ رکھا تھا، اس میں لکھا تھا میرے بیٹے میرے دل کے چین، میرے ارمان، میرے آنکھ کے تارے، میں جانتا ہوں کہ میدان کربلا میں یہ خط تجھے کھولنا نصیب ہوگا۔ میرے بیٹے جب تو دیکھے کہ میدان کربلا میں میرا بھائی حسین تنہا مارا جانے والا ہے تو بیٹا میری وصیت تیرے لیے یہ ہے کہ تو میرے بھائی حسین سے پہلے جام شہادت نوش کرنا، تاکہ قیامت کے دن جب نانا کی بارگاہ کے اندر سیدہ فاطمہ اپنے بیٹوں کی شہادت کا خراج وصول کر رہی ہو تو ہمیں بھی یہ سعادت میسر آئے کہ یا رسول اللہ جس حسین نے آپ کے دین پر اپنی جان قربان کی ہے اس حسین کے قدموں پر ہماری آل قربان ہوئی ہے۔ میرے بیٹے قاسم تو میری اس وصیت پر ضرور عمل کرنا۔ امام قاسم نے وہ خط لیا اور اپنی پھوپھی جناب زینب کبریٰ کے پاس آئی، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار گشی آتی ہے، بے ہوش ہوتی ہے، پریشان ہوتی ہے، کبھی کسی کو سنبھالا دیتی ہے، کبھی خود گر جاتی ہے، یہ کیفیت ہے اس لیے کہ سیدہ زینب سوچ رہی ہے آج کا دن تو بھائی کی شہادت کا دن ہے، آج کا دن تو اہل بیت مصطفیٰ کے گلشن کے اجڑنے کا دن ہے، بھائی کی شہادت کے بعد کیا ہوگا؟ جناب امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پھوپھی جناب زینب کے پاس جا کر کہتے ہیں اے پھوپھی زینب میں چچا کے پاس جا کر کے شہادت کی سند مانگتا ہوں تو نہیں دیتے، لیکن میرے باپ مجھے شہادت کی ضمانت دے گئے۔ اس کے بعد سیدہ زینب کو ساتھ لیا، اے سیدہ کیا میرے باپ کی وصیت پر مجھے عمل کرنے کا موقع نہ دیا جائے گا؟ اتنا کہنا تھا کہ سیدہ زینب نے اپنے بھتیجے کا ہاتھ پکڑا اور امام حسین کی بارگاہ میں آئی، کہنے لگی بھائی اپنے اس بھتیجے کو جانے کی اجازت دے۔ سیدنا امام علی مقام نے زینب کبریٰ کی طرف دیکھا، فرماتے بہن کس منہ
उसे इसे जाने की इजाजत दूं? मैं क्या करूं? एक एक के लाशे को देख करके अब तो मेरी कैफियत निढाल हो चुकी है, अब तो मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। मैं आप सबसे कहता हूं, उन्हें आप लोगों की जरूरत नहीं है, वो तो मेरे खून के प्यासे हैं। मुझे मैदान में जाने दो, तुम सबकी जाने महफूज हो जाएगी। सैयदा ज़ैनब ने कहा, भाई तेरे भाई हसन ने इसके लिए वसीयत कर गए थे, जरा देख तो सही ये तावीज पर क्या लिखा है, इस खत पर क्या लिखा है। फिर इमाम हुसैन अपने भाई की वसीयत के बाद हजरत इमाम कासिम को मैदान करबला में जाने की इजाजत देते हैं। अल्लाह अकबर। जब कोई बेटा अपने घर से निकलता है तो बाप को यकीन होता है कि मेरा बेटा वापस लौटेगा, माँ को यकीन होता है मेरा बेटा वापस लौटेगा। उसके बावजूद भी माँ की आंखें डबडबा जाती है, माँ रोने लगती है। ए कासिम, 19 साल का नौजवान, हुस्न में यकता, खूबियों में यकता, इमाम हसन की निशानी, इमाम हसन की तस्वीर। चचा अपने नौजवान भतीजे को दीन की राह में मैदान करबला में रुखसत करते हैं और उसके बाद जब इमाम कासिम मैदान करबला में आते हैं, अशआर पढ़ते हुए, लोगों मैं अली ये मुर्तजा फातेह खैबर का पोता हूं, आगाह हो जाओ, मुझसे लड़ना आसान काम नहीं है। जब हजरत इमाम कासिम मैदान में आए तो शिमर लईन ने कहा, अर्ज़क इसके मुकाबले में तुझे जाना चाहिए। उसने शिमर की तरफ घूर करके देखा, क्या तुझे नहीं मालूम कि मैं 10,000 दिरहम जो है वो यजीद से जो है वजीफे के तौर पे लेता हूं और मेरा मुकाबला हर मैदान में 1000 फौज के साथ में तनहा करता हूं, इस छोकरे के साथ मैं लड़ूंगा। ये कहने के बाद उसने कहा, इससे लड़ने के लिए तो मेरे बेटे काफी है। उसके 4 बेटे थे, पहले 2 को भेजा। इमाम कासिम ने एक एक वार में सबको खत्म कर दिया। और याद रखना मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये नहीं कि अल्लाह अकबर मैं इमाम कासिम की मोहब्बत में और उनके वो मेरे जद्दे अमजद इसलिए मैं मुबालगे से काम लेता हूं। अल्लामा इब्ने कसीर ने, अल्लामा इब्ने असीर ने अस्सवाइकुल मुहर्रिका में और सवाने करबला में, तारीख करबला में, अल्लामा इब्ने खलदून ने तारीख तिबरी में बाज़ाब्ता तौर पर इमाम कासिम के हवाले से जिन लोगों ने लिखा, यही लिखा कि कासिम ने एक एक हाथ का वार किया और वार करने के बाद दोनों को कत्ल कर दिया। अर्ज़ब का बेटा जो तलवार लेकर के आया था वो बड़ी कीमती तलवार थी। फौरी तौर पर इमाम कासिम रज़ी अल्लाह तआला ने उसकी तलवार पे कब्जा किया, उसके घोड़े पर उछलकर बैठ गए, अपने घोड़े को साथ में लिया और चचा से कहते हैं, चचा आप खुश हैं, मैंने कैसा मुकाबला किया? चचा ने दुआ दी और उसके बाद फिर मैदान में चल पड़े। फिर अर्ज़द के 2 बेटे जो है वो डिकारते हुए आए और फिर उन्होंने लड़ना चाहा। इमाम कासिम ने उन पे भी वार किया और चारों को जहन्नम रसीद कर दिया। अर्ज़द ने ये मंजर देखा तो चीख चीख करके रोने लगा और कहने लगा कि तूने मेरे 4 बेटों को कत्ल कर दिया, अब इसका मजा मैं तुझे चखाऊंगा। जैसे अर्ज़द जो है इमाम कासिम के सामने आया, इमाम कासिम रज़ी अल्लाह तआला पे उसने वार किया और वार करने के बाद इमाम कासिम जरा परे हट गए और उसके बाद उससे गुफ्तगू करने लगे। फिर इमाम कासिम ने जोरदार वार फरमाया और उसके बाद उसके सर को उसके तन से जुदा करके हमेशा के लिए जहन्नम के अंदर उसे जहन्नम रसीद फरमा दिया। शिमर लईन ने अम्र बिन साहब से कहा, ए अम्र, अगर इसी तरीके से एक एक भेजते जाएंगे तो ये सबको कत्ल कर देगा, इसलिए कि ये हसन का बेटा है, फातेह खैबर का पोता है, इससे लड़ना आसान नहीं। वो तो बहुत शुक्र है कि इनको 3 दिन से पानी न मिला, अगर इन्हें पानी मिल जाता तो ये हमें भी ठहरने न देते। और उसके बाद फिर उसने ऐलान किया 500 सवारों को निकाला जाए। 500 सवार तलवारें लेकर निकले और अल्लाह अकबर, चारों तरफ से इमाम कासिम को घेर लिया। सैयदा ज़ैनब खैमे का पर्दा पकड़ कर खड़ी है। मेरे भाई के बेटे हसन का क्या हाल होता, मेरे भाई के बेटे कासिम का क्या हाल होता है। उसके बाद इमाम आली मकाम अपने रब की बारगाह में दुआ करते, मौला मेरे भतीजे की लाज रखना,
اور اس کے بعد اللہ اکبر تیر برسائے جاتے ہیں دور سے، قریب آنے کی کسی میں ہمت نہیں، کہیں تیر لگے اور خون بہا، اور اس کے بعد ایک وار کیا گیا امام قاسم کے وجود پر اور آپ زمین پر تشریف لائے۔ آپ اپنے چچا کو پکارتے ہیں، اے چچا میری خبر لینا، اے چچا میری خبر لینا۔ وہ ظالم جناب امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ کے لڑائی کے حوالے سے اتنے غضبناک ہوئے تھے کہ امام حسین وہ اپنے خیمے سے نکل کر امام قاسم کی لاش تک پہنچے۔ انہوں نے لاش پر اتنے گھوڑے دوڑائے، اتنے گھوڑے دوڑائے کہ جب امام علی مقام نے امام قاسم کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا کر لاشا لے جانے لگے تو اس وقت امام قاسم کے لاشے کو کچل کچل کر گھوڑوں کی ٹاپوں سے رون کر ان لوگوں نے ایسا کر دیا تھا کہ وہ لاشا اتنا لمبا ہو چکا تھا کہ امام قاسم کے پیر جو ہے وہ زمین پہ گھسٹ رہے تھے۔ امام قاسم کی لاش کو لا کر کے امام حسین رکھتے ہیں، سیدہ زینب اس لاشے کو چوم کر کے روتی ہے۔ ابھی اللہ اکبر، ادھر امام قاسم شہید ہی ہوئے تھے کہ کربلا کے میدان میں خیمہ حسین کے اندر گفتگو ہو رہی تھی۔ امام کہتے تھے مجھے جانے دو، مجھے جانے دو، لیکن کوئی نہ کہتا آپ نہیں جا سکتے، جب تک کہ حیات ہے کوئی نہ جائے گا۔ ابھی امام قاسم رضی اللہ تعالی کی شہادت ہوئی تھی کہ اللہ اکبر، سیدہ زینب اپنے 7 اور 8 سال کے 2 بچوں کو اون و محمد کو سجا کر کے بارگاہ حسین میں لے کر آئی۔ میرے بھائی حسین، میرے دل کے چین، جب بھی بہن نے تجھ سے کوئی سوال کیا تو نے کبھی بہن کے سوال کو رد نہیں کیا۔ میرے بھائی آج تیری بہن تجھ سے بھیک مانگتی ہے۔ امام علی مقام نے کہا بہن پیاسے بھائی سے کیا بھیک مانگتی ہے، بھوکے بھائی سے کیا بھیک مانگتی ہے، مسافر و مظلوم بھائی سے کیا بھیک مانگتی ہے، میں تجھے کیا دے سکتا ہوں۔ سیدہ زینب نے کہا میری جھولی میں میرے بچوں کی شہادت کی بھیک ڈال دے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی سنا آپ لرز گئے، کیا اب اون و محمد بھی شہید ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ اس کے بعد سیدہ نے کہا بھائی جانے دے انہیں، ورنہ کل سیدہ فاطمہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ فاطمہ کہے گی زینب میرے بیٹے پر تو تیر چل رہے تھے اور تو اپنے بیٹوں کو سنبھال کر کے بیٹھی تھی، اس لیے بھائی حسین سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں مجھے رسوا مت کرو، مجھے اپنے بچوں کو قربان کرنے کی اجازت دو، تاکہ جب سیدہ فاطمہ اپنے بیٹے حسین کی شہادت پر رسول اللہ کی بارگاہ سے خراج وصول کر رہی ہو اس وقت زینب کو بھی موقع مل جائے، اے سیدہ فاطمہ تیرے بیٹے حسین کے قدموں پر تیری بیٹی فاطمہ نے بھی اپنے بچوں کو قربان کیا تھا۔ بھائی یہ بچے ہیں مگر یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں، یہ علی مرتضیٰ کے پوتے ہیں، علی مرتضیٰ کے نواسے اور جعفر طیار کے پوتے ہیں۔ اس کے بعد امام علی مقام کو بہن نے بہت منایا اور پھر اون و محمد اللہ اکبر 7 اور 8 سال کے دونوں بچے ننھی ننھی تلواریں کمر سے لٹکا کر میدان کربلا کی طرف جاتے ہیں۔ ہائے وہ کیا دن تھا، وہ سورج کیسا سورج ہوگا جس نے یہ منظر دیکھا۔ اللہ اکبر، فرشتوں کی چیخیں نکل رہی ہوگی، آسمان پر گشی کی کیفیت طاری ہوگی، زمین پر اللہ اکبر زلزلے آ رہے ہوں گے اور زمین اللہ اکبر چکر کی کیفیت میں ہوگی۔ بدر میں تو جوان تھے، احد میں تو جوان تھے، حنین میں تو جوان تھے، لیکن ہائے کربلا تیری عظمتوں پر قربان 7 اور 8 سال کے بچوں کی قربانیاں، وہ بھی کسی معمولی خاندان کے نہیں، رسول اللہ کے خاندان کی قربانیاں ہو رہی ہے۔ یہ دونوں بچے آتے ہیں، شمر لعین کہتا ہے حسین کیا جوان ختم ہو گئے تیرے خیمے میں جو تو بچوں سے لڑائی کا موقع دے رہا ہے؟ امام علی مقام سے بہن نے کہا بھائی اس کا جواب نہ دینا، اور اس کے بعد اون و محمد میدان کربلا میں جاتے ہیں، اور جانے کے بعد سیدہ فاطمہ اللہ سے سیدہ زینب رب سے عرض کرتی ہے اے اللہ تو نے حسن کے جوان کی قربانی قبول کی ہے، تو نے علی کے بیٹوں کی قربانی قبول کی ہے، حسن کی عبداللہ و قاسم کی قربانی قبول کی ہے، تیری بندی زینب کے ننھے ننھے شہزادوں کی قربانی بھی قبول کر لے۔ وہ کیسی مقدس ماں تھی جو اپنے بچوں کی شہادت کی دعا کر رہی تھی۔ آج کی مائیں اور ہر ماں اپنے بچے کی زندگی کے لیے دعا کر رہی تھی، اے سیدہ زینب تیری قبر پر قیامت تک اللہ نور و نکھت کی برسات کرے، تیری قبر پر اللہ رحمتوں کی برسات کرے۔ تو نے بھائی کی، بہن
عبداللہ اور سیدہ زینب کے بیٹے اللہ اکبر وہ جوہر دکھاتے ہیں کہ صفوں میں گھس کر کے یزیدی صفوں میں گھس کر کے کشتے کے کشتے لگاتے ہیں اور اس کے بعد اخیر میں دونوں بچے بھی شہید ہوتے ہیں. آواز آتی حسین اپنے دونوں بھانجوں کی لاشوں کو لے جا اٹھا کر کے. امام علی مقام علی جدی علیہ الصلوۃ و تسلیم اپنے بھانجوں کی لاشوں کو اٹھا کر لاتے ہیں. سوچا بھانجوں کی لاشوں کو